بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 354 سورۃ قصص، آیت نمبر 49۔ مکہ والوں نے جب قرآن کا انکار کیا اور تورات کا بھی انکار کیا تو اب ان کا ایک جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قل کہہ دیجئے فاتو بکتاب من عند اللہ، کہ لے آؤ اللہ کتابیں، کوئی ایسی کتاب جو من عند اللہ کہ خاص اللہ کی طرف سے ہو، اور ہوا اہدا، دوسری شرط، ایک شرط تو یہ کہ وہ کتاب من عند اللہ ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ اہدا منہما، یعنی تورات سے اور قرآن دونوں سے ہدایت میں زیادہ ہو، ہدایت والی ہو، ایسی کتاب تم لے آؤ، اتبعہ، تمہیں پیروی کروں گا اس کتاب کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن بھی جادو اور تورات بھی جادو ہے اور یہ حق کتاب نہیں ہے، باطل ہے، یہ جادو ہے، تو تم ہدایت والی کتاب لے آؤ، کیونکہ تم میں جیسے فصحاء بلغاء ہو۔ یہ امر جو ہے بطور تحدید، یہ تحدی ہے، چیلنج ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب لے آؤ، اور یہ تحدی جو چیلنج دیا گیا ہے، یہ تحدی باب الہدایت میں ہے کہ ہدایت کے بارے میں ایسی کتاب لے آؤ جو ایسی کتاب ہو جو ہدایت کے اعتبار سے قرآن اور تورات سے زیادہ اعلیٰ ہو یا اس کے مساوی ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر یہ جواب نہیں دے سکتے پیغمبر تجھے، یہ باب استفعال ذکر کیا جس میں سینتا مبالغے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جواب نہیں دے سکتے اور آئندہ بھی جواب یہ دے سکتے ہے ہی نہیں ہے، یعنی آئندہ بھی جواب نہ دے سکیں گے، کبھی نہ دے سکتے ہیں نہ دے سکیں گے، یہ معنی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے، آپ کے دعوے کو قبول نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، تو فَعْلَمْ، یقین کر لے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی، یعنی اور خواہشات کی پیروی ہے، کیونکہ قرآن سے بھی انکار ہے، تورات سے بھی انکار ہے، اور قرآن اور تورات آسمانی کتابوں سے جو انسان انکار کر کے پھر کسی اور بات کے اوپر پیچھے چلتا ہے تو وہ اس کی خواہشاتی ہے۔ ومن اضل، اور جو کون گمراہ ہے زیادہ اس شخص سے، اتبع ہواہ، جو پیروی کر اپنے خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر، یعنی اللہ نے تو اس کو ہدایت نہیں دی، اور اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہدایت کی قوم ظالم کو، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یہ بہت بڑے ظالم ہے، اور ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ اس آیت کے اندر ایک ملازمہ ہے، وہ ملازمہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں اور اس کے اوپر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس کے پاس کسی اس کے عقیدے یا اس کے عمل کے اوپر قرآن و حدیث نہیں ہے تو یہ متبع الہوا ہے، اور یہ ایک صغرا ہے، اور جو شخص بھی متبع الہوا ہو تو وہ مضل ہے، یعنی گمراہ ہے، کیونکہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ کہا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس آدمی، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی پہلا مقدمہ کہ ہر متبع الہوا جو ہوتا ہے، وہ ہر آدمی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو وہ متبع الہوا ہوتا ہے۔ اس مقدمے کے اوپر دلیل یہ ہے فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ، یعنی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اس آیت سے حاصل مقدمہ یہ نکلے گا جو شخص بھی قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے تو وہ متبع الہوا ہے، اور دوسرا دعویٰ کہ ہر متبع الہوا گمراہ ہوتا ہے، اس کی دلیل ہے ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جو بھی اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی وہ اضل ہے اور وہ گمراہ ہے، اور جو بھی اضل اور گمراہ ہے تو وہ ظالم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ سے یہ صدق قرآن کی دوسری دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے، القول معنی قرآن کو، القول سے مراد القرآن ہے، اور وصلنا کا معنی یکی بعد دیگری ہم قرآن کو بھیجتے رہے، اور وصلنا کے اندر لطیف اشارہ وصل کہتے ہیں کہ اس کی آیات اور مضامین کو یکی بعد، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، اور ساتھ ساتھ وصل کے اندر اشارہ ہے کہ اس میں اس کی آیات اور اس کی صورتوں کے اندر ربط بھی موجود ہے، کیونکہ وصل کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ موصول ہے، لگتی ہے، یعنی مربوط ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن کی صداقت کے اوپر
اس کی سچائی کے اوپر دلیل نقلی علماء سے بھی پیش کی جا رہی ہے، اور وہ علماء الذین آتیناہم الکتاب سے ہے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات دی، من قبل ہی اس قرآن سے پہلے، تو ہم یہ لوگ بھی اس کتاب کے اوپر بھی یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس قرآن سے پہلے جو تورات تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب قرآن آیا تو اس پر بھی ایمان ہے۔ تو گویا کہ دو کتابوں کے اوپر ان لوگوں کا یقین اور ایمان اور عمل ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب بیان کیا جائے گا ان کے اوپر، یہاں یتلا کے اندر ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قرآن کا ذکر القول کے اندر ہے، تو اس میں ابھی قرآن کا ذکر ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب بیان کیا جاتا ہے قرآن علیہم لوگوں کے اوپر، تو قالو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے بھی اس قرآن کے اوپر بھی، انہو بے شک یہ قرآن الحق سچی کتاب ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین یقیناً ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی مسلمین مانا منقادین ماننے والے تھے، یعنی عقیدہ عمل بھی تھا اور عقیدہ بھی تھا ہمارا اس کتاب کے اوپر۔ تو اب دو کتابوں پر ایمان لینے والے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب میں تورات مراد ہے، ہم بھی یؤمنون، اور اذا یتلی علیہم قالوا آمنا سے قرآن مراد ہے۔ تو جب دونوں کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، اور مسلمین سے، یہ مسلمین صفتی ہے، یہ مسلم جو صفت ہے یہ ابھی ہم مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور اس میں اس بات کا ثابت کرنا چاہا کہ مسلم کا لفظ جو ہے مسلمین یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، اور جب اس آیت کے اوپر پہنچے انا کننا من قبلہ مسلمین، تو اپنی کتاب کو پھاڑ دیا اور ختم کر دیا کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے یہ ویسے ہی فضول ضائع ہے، کیونکہ مسلمان پہلی امتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم یقیناً یہ لوگ ایسے لوگ جو ہے یہ بڑے لوگ، یؤتون ان کو دیا جائے گا اجرہم ان کے اعمال کا بدلہ اور ثواب، مرتین ڈبل دو مرتبہ، بما صبروا بسبب اس کے کہ انہوں نے تکالیف برداشت کی اور صبر کیا ہے، ویدرؤون اور ان کی دوسری صفت جو صفت دعوت ہے، یدرؤون یہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ نیکی کے ذریعے السیئۃ برائی کو، بالحسنہ سے مراد بیان توحید ہے کہ توحید کو بیان کرتے ہیں تو السیئہ شرک کو ختم کرتے ہیں، سنت کو بیان کرتے ہیں تو السیئۃ بدعت کو ختم کرتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ ویدرؤون بالحسنہ معنی اچھے اخلاق، دعوت کا طریقہ مراد ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے برے اخلاق اور بری چیزوں کا مدافع اور دفاع کرتے ہیں، اچھے اخلاق پیش کرتے ہیں تو فسق و فجور، کفر اور شرک اور یہ گندے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف چونکہ داعی صرف یہ نہیں کہ بیان توحید یا قرآن بیان کرتا ہے اور اچھے اخلاق استعمال کرتا ہے بلکہ اس میں دعوت کے میدان میں خرچ بھی کرتا ہے، اس لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ينفقون اس سے خرچ بھی کرتے ہیں، یا اجرہم مرتین میں کہ دو اجر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جن کو دو اجر دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھے اور پہلی کتاب پر، تو اس کے اعمال کا بدلہ اس کو ڈبل ملے گا۔ اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعمال کا بدلہ ڈبل جو اس کو ملے گا تو وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ اس کے اعمال بھی تو ڈبل ہے نا، یعنی دگنا ہے۔ اس نے ایک پہلی کتاب پر عمل کیا تو وہ ثواب ہے، دوسری کتاب پر عمل کیا تو وہ ثواب ہے۔ یہ تو ہر کسی کے ساتھ پھر اس طرح ہو سکتا ہے، اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی کتاب پر عمل کیا تو اس کی وجہ سے اس کو ایک نیکی یا دوسری وجہ سے دو نیکی، بلکہ اس کو چار نیکیاں ملے گی۔ یہ ڈبل کا یہ مطلب ہے کہ دو مرتين۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں اور اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ پہلی کتاب پر بھی عمل کیا، اس کتاب پر بھی عمل ہے تو اس کے دو عمل ہو گئے، اور دو عمل کے اس کے چار ثواب ہے، تو یہ معنی ہے مرتين کا معنی دگنا دیا جائے گا، یہ عام سے ہٹ کر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ یہ اور صفت ہے، صفت اجتنابی کا ذکر ہے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں لغو اور بیہودہ چیزوں سے، داعیان اسلام جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور نیک لوگ ہیں، داعی کی صفات ذکر کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب یہ سنتے ہیں اللغو بیہودہ بات، تو لغو سے مراد کل ما یلہیک عن دینک ہر ایسی بات جو آپ کو آپ کے دین سے بے پرواہ کر دے، غافل کر دے، اس میں ناجائز علوم بھی ہے، لا یعنی چیزیں بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے، اور مباح غیر چیزیں ہیں ایسی جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، مطالعہ قرآن حدیث دین اسلام میں خلل پیدا ہوتا ہے، ذکر اذکار میں گناہ وغیرہ، تو یہ لغویات تمام مراد ہے۔ آرزو تو اعراض کرتے ہیں، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں شرکت بھی نہیں کرتے اور ان باتوں کے اندر مشغول بھی نہیں ہوتے اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ مرو باللغو مرو کرامہ پیچھے گزر چکا ہے۔ آرزو عنہ تو اعراض کرتے ہیں اس لغو سے، وقالو کہتے ہیں، یہ قالو سے ان کے برات اور بیکاٹ کا ذکر ہے، اور اس کو برات فی الاعمال کہا جاتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے وہ بیکاٹ کرتے ہیں۔ وقالو کہتے ہیں لنا ہمارے لیے اعمال ہمارے اعمال ہے، یعنی ہمارے لیے توحید ہے، ایمان ہے، سنت ہے، اتباع رسول ہے، نیک اعمال ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔
وَلَكُمْ تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال جو برے ہیں، فسق فجور گناہ اور معصیت شرک وغیرہ۔ سلام علیکم، یہ سلام سے مراد جدائی مراد ہے، سلام المتارکت مراد ہے، بائیکاٹ مراد ہے۔ سلام معنی جدائی، علیکم تم پر، یعنی ہم سے تم پر سلام ہے، کیا معنی تم ہم سے جدا ہو جاؤ۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے الجاہلین جاہلوں کو، یعنی ان سے باس مباحثہ اور ان کے ساتھ اپنا وقت کا ضیاع نہیں چاہتے۔